حقیقی منتظر امام زمانہ علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم شب 15 شعبان کو اپنے امام کو خط لکھتے ہیں، کیا یہ خط ہمیں سال میں فقط ایک مرتبہ لکھنا چاہیے؟ اور تیسرا جس اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ کہ کیا ہم اپنے وقت کے امام کو کچھ دیتے ہیں یا نہیں؟ زمین محشر عظماست، از این حال زمین لرزه به دلهاست، چه شوریست چه غوغاست. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، ہمارا سب سے پہلا ہدف ایک حقیقی منتظر کا، جو امام کا چاہنے والا ہے، اس کا سب سے پہلا ہدف کیا ہونا چاہیے، اس کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم امام بارگاہوں کو وقف کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے وجود کو وقف کر دیجئے امام کے لیے، اپنے آپ کو سپرد کر دیجئے امام کے، اور یہ کہہ کر کہ پروردگار ہم تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے سپرد کرتے ہیں۔ سونپنے کا مطلب کیا ہے؟ سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ اپنی مرضی سے نہ اٹھیں، کان اپنی مرضی سے نہ سنیں، زبان اپنی مرضی سے کلام نہ کرے۔ ہم وہ اعمال انجام دیں جو ہمارے امام ہم سے چاہتے ہیں، ہم وہ چیز دیکھیں جو امام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس حلال چیز کو دیکھیں، اس جانب دیکھیں۔ مقصد یہ کہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو امام کی خاطر وقف کر دیجیے۔ میرا سوال ہے کہ ہم ہر 15 شعبان کو، شب 15 شعبان کو امام کو خط لکھتے ہیں، کیا ہمیں سال میں فقط ایک مرتبہ اپنے امام کو خط لکھنا چاہیے؟ یہاں ہم خط یا عریضہ، جسے ہم بنیادی طور پر عریضہ کہتے ہیں، یہ عریضہ ہم امام کو شب 15 شعبان کو لکھتے ہیں۔ بس میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ عریضہ ہم کیوں لکھتے ہیں؟ اس کے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم امام سے رابطہ قائم کرنے کے لیے یہ عریضہ یا خط لکھتے ہیں۔ امام خود فرماتے ہیں کہ مجھے عریضہ لکھو، اپنا حال دل لکھو، اس لیے کہ یہ خطوط، یہ عریضے مجھ تک پہنچتے ہیں، میں ان کو پڑھتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ ہم امام کو یہ عریضے جو لکھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ عریضے کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ جب مولا ہمارے دل کی بات سن رہے ہیں تو ان عریضوں کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے عریضے لکھو، تو مولا ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ مولا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یقین کر لو کہ تمہارا امام موجود ہے، تمہارا کوئی وارث موجود ہے جو تمہارے خطوط کو، تمہارے عریضوں کو پڑھتا ہے۔ ہم خط کسے لکھتے ہیں؟ اسے ہی لکھتے ہیں نا جو فزیکلی موجود ہو۔ تو ہم ان خطوط کے ذریعے، ان عریضوں کے ذریعے اپنا ارتباط قائم کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام سے، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے امام موجود ہیں، حاضر ہیں ہمارے امام۔ امام اپنے چاہنے والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ مجھے خط لکھو تاکہ تمہارا رابطہ مجھ سے ہو سکے، تمہارا تعلق مجھ سے جڑ سکے۔ تو یہ لکھنے کا سلسلہ یا گفتگو کرنے کا سلسلہ کیا فقط سال میں ایک مرتبہ ہونا چاہیے؟ نہیں۔ ہم اگر عشق مجازی کی مثال دیں تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے عشق مجازی میں کس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ میسیجز کرتے کرتے ہمارے پیکیجز ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے، لیکن باتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اور جس سے ہم حقیقی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا فقط ایک عریضہ لکھ کر محبت تمام ہو گئی؟ نہیں۔ آیت اللہ میلانی فرماتے ہیں
کہ یہ خطوط عریضہ اور گفتگو، عریضے میں ہم امام سے گفتگو کر رہے ہیں نا، حال دل کہہ رہے ہیں نا، تو آیت اللہ میلانی فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو کا سلسلہ روزانہ کرو۔ کیسے؟ آیت اللہ میلانی فرماتے ہیں کہ فقط کچھ لمحے رات کی تاریکی میں اپنے امام سے گفتگو کریے، امام سے راز و نیاز کیجیے، اپنا حال دل کہیے، اپنی پریشانیاں بیان کیجیے، اس لیے کہ امام سن رہے ہیں۔ یہ سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ امام سے اپنا حال دل کہیے اور امام سے باتیں کیجیے۔ بس ہم مولا کے چاہنے والے ہیں نا۔ اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ جب ہم چاہے عریضہ لکھیں چاہے مولا سے گفتگو کریں تو ہمارا ربط کیا ہوتا ہے؟ مولا نوکری دے دیں، مولا بچوں کی شادیاں ہو جائیں، مولا یہ کام ہو جائے، مولا وہ دے دیجئے۔ سوچئے گا کیا کبھی ہم نے مولا کو کچھ دیا ہے؟ فقط مانگتے تو ہیں مولا سے، کیا کبھی ہم نے مولا کو کچھ دیا ہے؟ ایک عالم دین نے امام زمانہ علیہ السلام کو خط لکھا اور سوال کیا کہ مولا ہم فقط آپ سے مانگتے ہیں، مولا اگر ہم آپ کو کچھ دینا چاہیں تو ہم آپ کو کیا دیں؟ مولا کیا ہم آپ کو پیسے دے سکتے ہیں؟ مولا کیا آپ کو گھر چاہیے؟ امام کا جواب آیا کہ ہمیں فقط تو چاہیے، تیری ذات چاہیے، جیسا ہم کہیں وہ تو کرے، جس سے ہم منع کریں اس سے تو رک جائے۔ مجھے سلمان زماں چاہیے، مجھے میثم زماں چاہیے، مجھے حبیب زماں چاہیے۔ یقیناً امام کو آج میثم تمار، سلمان فارسی، حبیب ابن مظاہر اور مالک اشتر جیسے چاہنے والوں کی ضرورت ہے، اور کچھ نہ بن سکے تو فقط قمبر جیسے غلام ہی بن جائیں گے۔ لاکھوں چاہنے والے مولا کے الحمدللہ نظر آتے ہیں جو دعوی عشق کرتے ہیں کہ مولا ہم حقیقی منتظر امام ہیں۔ اتنے مولا کے چاہنے والے ہونے کے باوجود اب تک مولا کو 313 فقط 313 حقیقی عاشق، حقیقی عشق کرنے والے نہ مل سکے۔ اس کا مطلب کہ ابھی معرفت میں کہیں کمی ہے۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ جب ہم کربلا جاتے ہیں تو ہم کیا نیت کرتے ہیں؟ مولا ہمیں کربلا کی زیارت نصیب ہو، مولا بین الحرمین کی زیارت نصیب ہو، مولا ہم آپ کی زری کو بوسہ دے سکیں۔ عالم دین فرماتے ہیں کہ ہاں یہ دعا اچھی ہے، یہ نیت اچھی ہے، اور یقیناً کہ دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ آپ کربلا جاتے ہیں، بین الحرمین کی زیارت کرتے ہیں، مولا کی زری کو بوسہ دیتے ہیں، مگر وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ معرفت یہ ہے کہ جب آپ کی نیت یہ ہو کہ پروردگارا روضے کے ساتھ ساتھ ہمیں صاحب روضہ کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ کیا کبھی کسی نے واقعاً کربلا جانے کے بعد امام کی زیارت کی ہے؟ کیا کبھی کسی نے حقیقی عاشق امام زمانہ علیہ السلام ہونے کے بعد امام وقت کی زیارت کی ہے؟ نہیں۔ وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ ہم امام کی زیارت کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ابھی ہماری آنکھوں میں وہ بصارت نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں اتنی گناہ آلود ہیں کہ اگر امام ہم سے ملاقات کرتے بھی ہیں تو ہم امام کو پہچان نہیں پاتے۔ ابھی ہماری روح کے اندر وہ پاکیزگی نہیں آئی ہے۔ جب تک ہماری روح پاکیزہ نہیں ہوگی ہماری پرواز بلند نہیں ہوگی۔ تو بس اپنے آپ کو حقیقی منتظر، حقیقی عاشق کہلوانے کے علاوہ اپنے عمل سے ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ مولا ہم واقعتاً آپ کے منتظر ہیں، مولا واقعتاً ہم آپ سے عشق کرتے ہیں، اس لیے کہ عشق کبھی فنا نہیں ہوتا۔ دعا کیجیے اس شعبان معظم کے مہینے میں، امام کی آمد کے مہینے میں، کہ پروردگار ہماری روحوں کو اتنا پاک و پاکیزہ کر دے کہ ہم معرفت کی ان بلندیوں پر پہنچ جائیں کہ جب ہم صبح اٹھ کر اپنے امام کو سلام کریں تو امام کا جواب سلام ہم اپنے کانوں سے سن سکیں۔ بار الہ ہمیں وہ بصیرت عطا فرما کہ جب امام ہمیں اپنی زیارت کروائیں تو ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔